اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج سے سورہ واقعہ کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب ملتمس ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی کے ساتھ اور اس سورہ پاک کی خیر اور برکت کو سمیٹتے ہوئے اس سورہ پاک کا ترجمہ اور تفسیر سننے اور سنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ بہت ہی مبارک صورت ہے سورہ واقعہ، اور عام طور پر جن کو قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ صورتیں یاد ہیں ان میں سورہ واقعہ خاص سر فہرست ہے۔ 3 رکوعوں پر مشتمل مختصر سی صورت ہے۔ سورۃ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ ہے، 27ویں سپارے کی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الرحمن ہے اور اس کے بعد سورۃ الحدید ہے۔ 27ویں سپارے کی آخر سے پہلے والی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے یہ۔ اس سورہ پاک کا نام الواقعہ ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت میں موجود ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اور واقعہ کا مطلب عام طور پر اردو محاورے میں تو قصہ لیا جاتا ہے۔ واقعہ یعنی کوئی قصہ اور واقعہ حکایت کوئی، جبکہ عربی اصطلاح میں واقعہ کا مطلب ہے وہ چیز جو واقع ہونے والی ہو، صادر ہونے والی ہو، واقع ہونے والی ہو، ظہور پذیر ہونے والی ہو۔ یہاں پر الواقعہ سے مراد قیامت کا دن ہے، چونکہ قیامت کے دن کے صدور پذیر ہونے میں اور اس کی سچا اور حق ہونے میں اس قدر یقینی اور حتمی بات ہے گویا کہ وہ واقع ہو چکا ہے۔ قیامت کا دن ضرور قائم ہوگا، اور اس کا قائم ہونا اتنا یقینی ہے، اتنا حق اور سچ اور پکی بات ہے گویا کہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو واقع ہونے والا ہے، واقع ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کے ناموں میں سے، قیامت کے دن کے مختلف ناموں میں سے ایک نام الواقعہ بھی ہے۔ تو اس سورہ پاک میں اللہ تعالی نے چونکہ قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے حق اور سچ ہونے کو مختلف دلیلوں سے بیان کیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ پاک کا نام بھی الواقعہ ہوا ہے۔ اور کئی بار آپ کو وضاحت کی جا چکی ہے کہ سورتوں کے نام بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتائے گئے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو قرآن پاک سے متعلق ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں آسانی کے لیے علماء امت نے ان کو ترتیب دیا ہے۔ مثال کے طور پر پاروں کا ہونا، اجزاء کا ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ سورتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں۔ 30 پاروں میں جو اس کو بانٹ دیا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں، یہ آسانی کے لیے بعد میں ہوا ہے۔ ایسے ہی جو آیتوں کی گنتی کا معاملہ ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں، بعد میں آسانی کے لیے کہ عرب کے لوگ تو جانتے ہیں کہ جملہ کہاں مکمل ہو رہا ہے اور کہاں نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، مگر جو غیر عرب ہیں، عجم ہیں، ان کو تو معلوم نہیں کہ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے اور کہاں سانس تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ تو ان کی آسانی کے لیے رموز اوقاف بعد میں وضع کیے گئے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے میں جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ہم ٹھہر جائیں، اور جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں، جہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے وہاں ملا کر پڑھیں۔ تو یہ رموز اوقاف بعد میں ہوئے جو علماء کرام نے مرتب فرمائے۔ المختصر یہ کہ سورہ واقعہ
یہ اس کا جو نام ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اس کے کل 3 رکوع ہیں اور 96 آیتیں ہیں۔ اس پر اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ مکۃ المبارکہ کے مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ سن 5 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 5 نبوی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، اور یہ سورہ پاک اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اعلان نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال گزرے تھے۔ 5 نبوی میں سیدنا عمر فاروق اسلام لائے، جبکہ اہل اسلام کی تعداد بمشکل 40 تھی۔ تو یہ سورہ پاک اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے بارے میں آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کی بہن جن کا نام فاطمہ ہے، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ اسلام لا چکے ہیں، وہ تو اس ارادے سے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے بہنوئی اور بہن کی خبر تو لو، یعنی اس کا اشارہ یہ تھا کہ ایمان تو وہ بھی لا چکے ہیں، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے نمٹو معاذ اللہ، بعد میں بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا۔ آپ پہلے ہی طیش میں تھے، غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ جب یہ سنا تو غصہ اور زیادہ ہو گیا اور سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے۔ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ بات تو سچی ہے کہ میری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ آپ کی بہن فاطمہ نے اور آپ کے بہنوئی نے جلدی جلدی قرآن پاک جن صفحات پر لکھا ہوا تھا، کچھ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، وہ جلدی جلدی کہیں چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ آپ نے آتے ہی ان کو صابی کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو زخمی کیا، بہن کو زخمی کیا، اور جب بہن کے سر سے خون بہنے لگا تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں رحمت اور شفقت پیدا فرما دی، اور وہ جو غصہ تھا وہ سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا اصل سبب تو یہ تھا کہ ایک دن قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ہشام اور عمر ابن خطاب یعنی ابو جہل اور عمر فاروق، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ ابو جہل جس کا نام ہشام تھا، اے اللہ ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جن کے ذریعے تو چاہے، ان میں سے جن کو پسند کر لے، اس کو ایمان کی دولت عطا فرما کر اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسیج ہو گیا، نرم ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے اس وقت یہ جملے کہے تھے، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ۔ اے میرے بھائی عمر فاروق، یہ وہ عظیم کلام ہے، یہ وہ عظیم بابرکت مبارک کلام ہے جس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جس کو پاک صاف ستھرے لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ آپ اس حالت میں ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ مبارک کلام کے صفحات آپ کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اگر آپ کو شوق ہے ان کو پڑھنے کا تو پہلے آپ پاک ہوں۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہدایت کی طرف مائل فرما دیا تھا کہ آپ نے اسی وقت غسل کیا، آپ نے صاف ستھرے اپنے جسم کو صاف ستھرا کیا، اور پھر وہ مبارک صفحات آپ کے حوالے کیے گئے۔ جب آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھیں تو گویا کہ ایمان اپنی حقیقتوں کے ساتھ آپ کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اللہ تعالی نے حقیقت آپ پر روشن فرما دی۔ سیدہ فاطمہ جو آپ کی بہن ہیں، ان کے یہ الفاظ کہ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الطَّاهِرُ،
قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ دراصل سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن وہ شان والی کتاب ہے جس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاک صاف لوگ ہی اس کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی سے فرمایا تھا، عمر فاروق سے، کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام کی تعداد اس وقت بمشکل 40 تھی جب سورہ واقعہ نازل ہوئی تھی، ابھی 40 کے عدد کو پہنچی بھی نہیں تھی، بالکل ابتدائے اسلام میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے سورہ واقعہ۔ سورہ طٰہٰ سے، طٰہٰ کے بس فوراً بعد ہی صورت نازل ہو گئی۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہے، قرآن پاک نازل ہونے کی ترتیب علیحدہ ہے، اور قرآن پاک کی جو ترتیب جمعی ہے، جس ترتیب سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ترتیب جمعی ہے۔ دونوں ترتیبیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ نازل ہونے کی ترتیب بھی من جانب اللہ ہے، اور ترتیب جمعی جس ترتیب سے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، یہ ترتیب جمعی بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ تو ترتیب جمعی میں سورہ واقعہ یہ سورہ طٰہٰ سے پہلے ہے، جبکہ ترتیب جمعی میں سورۃ الرحمن کے بعد ہے اور سورۃ الحدید سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں 3 ہی مضامین کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ توحید حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو قرآن ہے کلام الہی ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قیامت برحق ہے۔ پھر اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مراحل کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ السابقون الاولون کون ہیں جو سب سے آگے جانے والے ہیں، اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ کون ہیں، اور اصحاب الشمال جو بائیں ہاتھ والے خسارے اور نقصان والے ہیں وہ کون ہیں۔ ان تینوں گروہوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں اور بھی بہت سی برکتیں رکھی ہیں۔ ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو کوئی سورہ واقعہ کو رات میں پڑھ لیتا ہو، رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیتا ہو، رات شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور سحری کے وقت تک رات ہی رہتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رات کے کسی حصے میں سورۃ الواقعہ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقے میں مبتلا نہیں فرمائے گا، کبھی وہ شخص بھوکا نہیں رہے گا، تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ آئیے اس بارے میں احادیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو فاقے میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ لم تصبہ ابدا، ابدا ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ علم النحو کا قاعدہ ہے کہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے جہاں قطو کا لفظ آتا ہے وہیں ابدا کا لفظ آتا ہے۔ مستقبل کی تاکید کے لیے، مستقبل کی تاکید کے لیے ابدا کا لفظ آتا ہے، یعنی ارشاد فرمائے کہ اس کو کبھی بھی فاقہ اور تنگدستی نہیں آئے گی جو سورہ واقعہ پڑھ لے۔ 3 ہی تو رکوع ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے بزرگوں کا اور اساتذہ کا معمول رہتا ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے والد صاحب کا صدیوں ایک سالوں سال سے معمول ہے، اور انہوں نے ہم سب کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، ہم سب بہن بھائیوں کو بڑی تاکید کر رکھی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا پڑھنے کا معمول بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب عالم نزع کا وقت آیا، آپ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا،
تو اس وقت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے. آپ کو خبر دی گئی کہ جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہیں، بیمار ہیں. تو آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے. بہت توجہ طلب یہ مکالمہ ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ما تشتکی، اے میرے بھائی عبداللہ، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، آپ کو کون سی تکلیف ہے، کہاں تکلیف ہے، کیا بیماری ہے، جیسا کہ بیمار پرسی کا طریقہ ہے. ما تشتکی، اے میرے بھائی عبداللہ، آپ کو کیا بیماری ہے. تو آپ چونکہ عالم نظام میں تھے، اللہ کا خوف غالب تھا، خشیت غالب تھی. آپ نے فرمایا کہ ذنوبی، مجھے میرے گناہوں نے بیمار کر دیا ہے. ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے بیماری اور علالت کا شکار ہوں. میرے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا اور بوجھل کر دیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ ان ساری باتوں کو چھوڑو. فما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیا معاونت کریں، کیا مدد کریں، آپ کو کچھ اچھی چیز کھلا پلا دیں، آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. فما تشتہی، آپ کو کیا چاہیے. آپ نے فرمایا رحمت ربی، مجھے تو اپنے رب کی رحمت چاہیے. یہ کیفیت ہے. اس عالم میں مجھے دنیا سے کیا غرض ہوگی، میں تو بس چاہتا ہوں کہ رحمت ربی، میرے رب کی مجھ پر رحمت ہو جائے. آپ نے مزید ان کو دلاسا دیا اور ان سے فرمانے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دے تو کوئی اچھا طبیب اور معالج لے کر آئیں، کسی اچھے معالج اور طبیب کو لے کر آئیں کہ آپ کا علاج کر دے گا، آپ اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. افلا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم نہ بلا لائیں، اجازت ہو تو کوئی اچھا سا حکیم ہم بھجوا دیں. آپ نے فرمایا کہ الطبیب امرضنی، مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ الطبیب امرضنی، آپ کہتے ہو کہ کسی طبیب اور حکیم کو بلا لائیں، مجھے ایک حکیم ہی نے تو بیمار کیا ہے، جو سب سے بڑا حکیم اور دانا ہے، جو سب سے بڑا طبیب ہے، سب سے بڑا معالج ہے. یعنی آپ کا اشارہ رب تعالیٰ کی طرف تھا کہ رب تعالیٰ کے امر ہی سے میں بیمار ہوا ہوں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو من اللہ الی اللہ اور الی اللہ کے درجے پر جب اولیاء اللہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی شان یہی ہوتی ہے. بس ہر چیز کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں. من اللہ الی اللہ اور فی اللہ کی شان پر جب ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیماری کون سی ہے، کس وجہ سے ہے، اسباب کیا ہیں، کب ٹھیک ہوں گے. بس ان کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. اللہ کے امر سے بیمار ہوئے ہیں، اللہ کے امر سے شفا یاب ہوں گے، اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا طبیب امردنی، جس طبیب کی آپ بات کر رہے ہو کہ طبیب کو بلا لائیں، اسی طبیب کا حکم ہوا ہے تو ہم بیمار ہو گئے ہیں. آخر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ عبداللہ ابن مسعود، افلا نأمرک بعطائک، ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں بیت المال سے. بیمار ہیں آپ کی بچیاں جوان ہیں، کوئی بیٹا ہے نہیں آپ کا، تو ہم آپ کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا اور آپ کی بچیوں کا گزر بسر اچھا ہوتا رہے، تنگ دستی نہ ہو. بیمار ہیں آپ کی کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا، ہم آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہ مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، صاحبزادیوں کے کام آئے گا، آپ اس سے منع نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات ہو گئی تو میری بچیوں کا کیا ہوگا. آپ اس کی ہرگز فکر نہ کریں، کبھی بھی میری بچیاں بھوک و افلاس کا شکار نہیں ہوں گی، ان کو کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی. آپ یقین دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کسے کہتے ہیں، یقین کی شان کیا ہوتی ہے.
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ کسی خاص بیماری میں کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کسی طبیب نے یہ تشخیص کر دی کہ آپ کو فلاں بیماری ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ کسی طبیب نے تشخیص کی کہ حضور آپ کو فلاں بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بیماری کے نہ ہونے کا پورا یقین ہے، وہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بھی اچھا خاصا دانا طبیب تھا، کہنے لگا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر یہ پڑھ لیا جائے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کو جو بیماری ہے اس سے اس پڑھنے والے کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور میں نے اس بیماری والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ کیجیے یقین کسے کہتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی یقین تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ کو میری بچیوں کی فکر ہے کہ وہ فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو کوئی ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک افلاس سے دور فرما دے گا، وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بچیوں کا یہ معمول بنایا ہے اور ان کی تربیت میں داخل کر دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ پاک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہترین وظیفہ ہے اور وظیفہ نبوی ہے کہ ہم سورہ واقعہ کا معمول بنائیں، زبانی یاد ہو جائے تو پھر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔